رات کی گہری خاموشی میں صرف پانی کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کرم دین نے ٹھنڈی سانس لی اور بوڑھے ہاتھوں سے ڈول کو پکڑا۔ پھر جیسے ہی وہ تھوڑا اور آگے جھکا، اچانک اس کا توازن بگڑ گیا۔ اس کا کمزور جسم لڑکھڑایا اور پھر ایک چیخ، ایک گونجتی ہوئی سسکی کے ساتھ وہ کنویں کی گہرائیوں میں جا گرا۔ اگلے ہی لمحے گاؤں کی ہوا میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ یہ کہانی ہے کرم دین اور اس کی اولاد کی۔ کرم دین کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کرم دین کی چاروں اولادیں جوان ہو چکی تھیں۔ کرم دین سفید داڑھی والا ایک درویش بزرگ تھا جس کی نظر ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ لوگ اس پر اندھا اعتبار کرتے ہیں تھے۔ اس کے تینوں بیٹے بھی جوان اور محنتی تھے۔ ہر گھر کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کرم دین کے گھر میں بیاہی جائے، مگر کرم دین کو تو بس ایک ہی فکر تھی جو اس کی جوان اور خوبصورت بیٹی کے بارے میں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بیٹوں کی شادی سے پہلے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی اچھے خاندان میں دے دے۔ آخر کار کرم دین کی بیٹی کا ایک اچھا رشتہ آ ہی گیا، لیکن یہ رشتہ ایک دور دراز گاؤں سے آیا تھا۔ کرم دین کے تینوں بیٹوں نے مشورہ کیا کہ اس رشتہ کو مسترد کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کرم دین نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیٹی کو دور گاؤں میں بیاہ دیا۔ جاتے ہوئے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے کرم دین کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ابا جان، اب میں اتنی جلدی واپس نہیں آ سکوں گی، آپ بوڑھے اور کمزور ہو چکے ہیں، آپ کو اپنا خیال خود رکھنا ہوگا۔ بھائی اپنی زندگی میں مصروف ہیں، مگر وعدہ کریں کہ آپ خود سے غافل نہیں ہوں گے۔ کرم دین مسکرا دیا، حالانکہ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ بیٹی کا رشتہ ہو گیا تو کرم دین نے اپنے تینوں ہو گئے۔ کرم دین مسکرا دیا، حالانکہ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ بیٹی کا رشتہ ہو گیا تو کرم دین نے اپنے تینوں ہو گئے۔ کرم دین مسکرا دیا، حالانکہ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ بیٹی کا رشتہ ہو گیا تو کرم دین نے اپنے تینوں ہو گئے۔ کرم دین مسکرا دیا، حالانکہ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ بیٹی کا رشتہ ہو گیا تو کرم دین نے اپنے تینوں ہو گئے۔ کرم دین مسکرا دیا، حالانکہ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ بیٹی کا رشتہ ہو گیا تو کرم دین نے اب بیٹوں کی بیویوں کو بھی بیاہ کر گھر لے آیا، جو سب حسین تھیں اور عالی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ کرم دین بہت خوش تھا کہ اس نے اپنے فرض کو پورا کر لیا تھا اور اب باقی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنے کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن حالات بدل چکے تھے۔ شادی کے چند دن بعد ہی ایک سرد رات کرم دین اپنے کمرے میں کمبل اوڑھے پڑا تھا جب اس کی بہو کمرے میں آئی۔ اس نے کرم دین کا کمبل کھینچ کر اتار دیا۔ کرم دین ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سرد رات میں کمبل کے بغیر سونا مشکل تھا۔ سامنے بہو کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک پھٹی پرانی چادر تھی، جسے اس نے کرم دین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ یہ لے کر سو جائیں، ہم دونوں کو کمبل کی ضرورت ہے اور میرے پاس کوئی کمبل نہیں ہے۔ کرم دین نے وہ چادر اوڑھ کر سونے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنی پتلی تھی کہ نیند نہ آئی۔ بہو نے بہت سا سامان لایا تھا جس میں کمبل بھی تھا، پھر اس نے کرم دین کا کمبل کیوں لیا؟ یہ سوچ کر کرم دین پریشان تھا، لیکن اس نے خاموشی سے سونے کی کوشش کی۔ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہوئے کرم دین نے باہر شدید سردی محسوس کی۔ اس کی بیٹی روز پانی گرم کر دیتی تھی، لیکن اب چولہے میں لکڑیاں سرد پڑی تھیں۔ دین اپنی بہو کو آواز دی کہ وہ پانی گرم کر دے، مگر بہو نے گزرے ہوئے نیند کی حالت میں سخت غصے سے کہا، بوڑھے نہ خود سوتے ہیں اور نہ کسی اور کو سونے دیتے ہیں اور نہ کسی اور کو سونے دیتے ہیں یہاں سے جا کر میری نیند خراب مت کرو۔ پھر وہ اندر چلی گئی۔ کرم دین کھڑاپ کر نماز ادا کرنے گیا، لیکن یہ سب اتنی بدسلوکی سے گزر رہا تھا کہ وہ دل ہی دل میں سوچتا کہ کیا یہی اس کی تقدیر ہے۔